بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشاب کے ٹیسٹ کے بارے میں ہم یہ لیکچر دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ آپ کو ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں، لائک کر دیں، شیئر کریں تاکہ علم کو پھیلانے کا آپ ذریعہ بنیں۔ اگر اس میں کوئی بہتری کی گنجائش دیکھیں تو آپ ہمیں اس پر کمنٹ سیکشن میں آ کر اس پر اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں تو ہم انشاءاللہ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی۔ پیشاب کے خاص ٹیسٹ کچھ ہوتے ہیں مثلا جن میں عام یہ مینشن نہیں کیے جاتے لیکن بوقت ضرورت ان کو کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پیشاب میں یورک ایسڈ کی موجودگی۔ اس خاص ٹیسٹ کے لیے 24 گھنٹے کا پیشاب کسی خاص برتن میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس کی نارمل ویلیو 0.5 سے 2 گرام 24 گھنٹے میں ہوتی ہے۔ یورک ایسڈ کی اگر اس سے زیادہ نارمل رینج سے زیادہ موجود ہو تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جگر کے مرض کی وجہ سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ سکتی ہے۔ اس میں اگر یہ ایسی بات ہو، ریزن جو ہے جگر کی خرابی ہو، تو پھر چونینتھس، چینینم سلف اور چیلیڈونیم کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ اسی طرح لیوکیمیا کی وجہ سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ سکتی ہے، تو اس صورت میں کارسینوسن، میتھوٹریکسیٹ وغیرہ کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ گنٹھیا کے یعنی گاؤٹ کے امراض میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ سکتی ہے، تو پھر تلاسپی برسا، بینزک ایسڈ اور سیپیا کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ بعض اوقات یورک ایسڈ میں کمی ہو جاتی ہے، تو گردوں کے امراض، گردوں کے افعال کی خرابی میں یورک ایسڈ کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ویسیکیریا، السیرم اور زنجیبر کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیشاب میں کیلشیم کی موجودگی بھی چیک کی جاتی ہے۔ تو پیشاب کی کیلشیم کی موجودگی کو جاننے کے لیے 24 گھنٹے کا پیشاب ایک صاف برتن میں جمع کیا جاتا ہے۔ اس کی نارمل ویلیو 100 سے 250 ملی گرام 24 گھنٹے میں ہوتی ہے۔ اگر یہ کیلشیم کی مقدار کم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کچھ جو وجوہات ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ جسم میں وٹامن ڈی کی کمی سے کیلشیم کے اخراج میں کمی ہو سکتی ہے، تو پھر کلکیریا فاس اور الفالفا کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ اسی طرح یہ ڈائریا، کرونک ڈائریا کے باعث بھی کیلشیم کا اخراج کم ہو سکتا ہے، تو پھر فیرم فاس، فیرم میٹ اور کروٹن ٹگ کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ پیراتھائرائڈ گلینڈ کے کام میں کمی واقع ہونے سے بھی کیلشیم کا اخراج کم ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں تھائروڈینم آیوڈین کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات یہ کیلشیم کی مقدار میں زیادتی ہوتی ہے۔ اس سے مراد کیلشیم کے اخراج میں اضافہ ہے، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلا مریض کے زیادہ عرصہ تک بیمار رہنے سے کیلشیم کا اخراج بڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں چائنا کاربوسلف، کلکیریا کارب کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ سینے اور پھیپھڑوں کے کینسر میں اس کی مقدار بڑھ سکتی ہے۔ کارسینوسن، میتھوٹریکسیٹ وغیرہ کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ اگر کسی کو اسٹیرائڈ کا زیادہ استعمال کروایا جائے تو اس سے کیلشیم کا اخراج بڑھ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں نقصامیکا، کلکیریا کارب کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیشاب میں سیروٹونن کا بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی نارمل ویلیو جو ہے نیگیٹو ہے۔ عام حالات میں پیشاب میں سیروٹونن خارج بالکل نہیں ہوتا۔ اگر پیشاب میں اس کی موجودگی ہو تو اس سے کینسر کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو کارسینوسن، میتھوٹریکسیٹ کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ اسی طرح پیشاب میں سسٹائن ہو سکتا ہے۔ پیشاب میں سسٹائن ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے جو نارمل ویلیو ہے وہ نیگیٹو ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ نارمل حالات میں اس کا اخراج بالکل نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے مثانہ میں سسٹائن کی پتھری بن سکتی ہے۔ اس کے لیے ہائیڈرنجیا، بربرس اور بینزک ایسڈ کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ پیشاب میں سوڈیم، پیشاب میں سوڈیم 24 گھنٹے کا پیشاب جمع کر کے اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو نارمل ویلیو جو ہوتی ہے وہ 130 سے 200 ملی ایکویلنٹ 24 گھنٹے میں ہونی چاہیے۔ اس ٹیسٹ کی مدد سے گردوں کے افعال کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں نیٹم میور، نیٹم کارب اور نیٹم فاس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ اسی طرح پیشاب میں پوٹاشیم چیک کیا جاتا ہے۔ پوٹاشیم جو ہے 24 گھنٹے کا پیشاب درکار ہوتا ہے، جس کو اکٹھا کر کے چیک کیا جاتا ہے۔ اس کی نارمل ویلیو 40 سے 80 24 گھنٹے میں ملی ایکویلنٹ ہونی چاہیے۔ تو اس ٹیسٹ کی مدد سے گردوں کے کام کرنے کی صلاحیت اور اس کی کارکردگی معلوم کی جاتی ہے۔ کالی میور، کالی کارب، کالی آیوڈائڈ کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پریکٹس میں ایک خوشگوار تبدیلی آئے، ہماری شفا کی شرح بڑھے، ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے بن جائیں۔ تو اس سلسلہ میں آپ سے درخواست یہ ہے کہ ان کو خود بھی یاد کریں، بار بار سنیں۔ یہ اسی لیے ان ویڈیوز کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے کہ آپ ان کا مطالعہ فرمائیں، بار بار سنیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، اور بر وقت جب آپ کے ہاتھ میں میڈیکل رپورٹ ہو، پیشاب کی یورین ٹیسٹ رپورٹ ہو، تو آپ اس کو دیکھ کر فیصلہ کر لیں کہ کیا مسئلہ ہے اور اس کی کیا دعا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔